آگے تو سنو، شعر میں اعلیٰ حضرت کی ماں اور اعلیٰ حضرت دونوں حج کو چلے. کہاں جگہ بولو؟ تو پانی والا جہاز بیٹھ گئے. اعلیٰ حضرت نے پڑھ لیا بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم. سبحان اللہ سبحان اللہ. دعا پڑھ لی، اور یہ دعا وہ ہے اگر پڑھ لی جائے تو اب نہیں ڈوبیں گے. اعلیٰ حضرت بھی کشتی میں، ماں بھی کشتی میں، سمندر میں پہنچ گئی کشتی. جہاز طوفان میں پھنس گیا. ملا بتیری کوشش کر رہا، نہیں نکل رہا، پریشان ہو گیا. اب چلانے والا جو ملا ہوتا اس نے کہا او لوگو آپ کی جانیں آپ کے حوالے، اب میرے بس سے کشتی بار ہے، جہاز بار ہے، کیونکہ بھور میں طوفان میں پھنس چکا ہے، لوگوں میں ہلچل ہو گئی. اور اعلیٰ حضرت کی ماں کہنے لگی بیٹا احمد رضا ذرا آنکھیں کھولو. کہ ماں کیا بات ہے؟ کہا بیٹا کشتی ڈوبنے والی ہے، جہاز ڈوبنے والا ہے. اعلیٰ حضرت کہنے لگے نہیں ماں یہ جہاز نہیں ڈوبے گا، یہ کشتی نہیں ڈوبے گی. کہا بیٹا سنو اعلان سنو کیا ہو رہا ہے. یہ ملا کہہ رہا میرے بس سے باہر ہے. کہنے لگے ماں میں اس ملا کی مانوں یا پھر اللہ کی مانوں جو اگر سوار ہوتے وقت پڑھ لے تو وہ کشتی نہیں ڈوبے گی، اس لیے میں نے دعا پڑھ لی تھی. مگر کشتی جب بھور میں آئی اعلیٰ حضرت بھی اٹھ گئے اور قلم اٹھایا لکھ دی اور کہنے لگے آنے دو یا ڈوبو دو اب تو تمہاری جانب. ذرا پیار سے بولو، پیچھے والے بھی بولو آنے دو یا ڈوبو دو اب تو تمہاری جانب. اور کشتی تمہیں پہ چھوڑی لنگر اٹھا دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں. جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں، کوچے بسا دیے ہیں. ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو. ذرا مچل کے بولو ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو. جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں. اللہ بات آگے بڑھ گئی اور میری بھی نیند ختم ہو گئی تو میں بھی اسی میں آ گیا. باتیں چل رہی تھی چھوٹی سی نیکی کو بھی چھوٹا مت جانو، نہ جانو پتہ نہیں کہاں کام میں ہو جائے. تلاشو ڈھونڈو. کیا کرو بولو؟ تلاشو. اچھا ایک بات اور بتاؤں تمہیں، دیکھو بڑی پیاری بات یاد آ رہی ہے حضرت. آئی معذرات. مگر انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں نے نمازیں پڑھی میں نے یہ کیا. دون کی نہیں ماری ہے جیسے تم لوگ ڈینگے مارتے ہو. ڈینگے بات بڈھن ہے نا، بڈھن وہ نماز پڑھ کے آئیں گے تو سب کو دکھاتے ہو نماز نہ پڑھتا تو دیکھ مجھے دیکھ. بس اپنی دکھا رہے ہیں یہ اپنی، مطلب شو اتنی چل رہی ہے شو. اگر نماز جنازہ میں بھی جائے گا نا تو آگے والی صف میں ٹیڑھا کھڑے ہوگا، سبے سیدھی کر لیو سبے، اور خود ٹیڑھا کھڑا تاکہ لوگ دیکھ لے کہ میں بھی آیا ہوں. دوسرا کہا ہاں بھائی کتنی ہو گئی گن لیے. اس سے پوچھو تو نیت سناؤ. جو صفے گنوارے آیا ہے اس سے پوچھو تو نیت سنا. نیت سوا ڈھنگ کی یاد نہیں.
حضرت دوسرا سال ہے، قاری وسیم صاحب کے والد صاحب کا انتقال ہو گیا، تو انہوں نے کہا سید صاحب میں یہ چاہتا ہوں، انہوں نے ایسے جو تعریفی کے جملے بولے کہ کل ملا کے مطلب یہ کہ آپ میرے ابا کی نماز جنازہ پڑھا دیں، میرے ابا کی خواہش تھی۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے میں آ جاتا ہوں۔ میں نے کہا چلو اب سوؤں گا نہیں، جیسے میں آج دن میں نہیں سو پایا ہوں، ہمارے یہاں انصار میاں کا انتقال ہو گیا تھا جو ہرن کھیڑے میں چندہ میاں ان کے بیٹے، تو اسی وجہ سے مجھے نیند آ رہی تھی۔ بہرحال تو میں نماز جنازہ پڑھانے چلا گیا، تو بہت سارے لوگ گاؤں میں پتہ چل گیا، تو بہت سارے لوگ آ گئے، مہمان وغیرہ سب بہت سارے تھے، گرمی ہو رہی تھی، تو نماز جنازہ پڑھائی کھیت تھا ایسے ہی، اس میں پڑھانے کے بعد تو میں آم کا پیڑ تھا نا، میں اور دو چار آدمی اور میرے ساتھ میں، ہم آم کے پیڑ کی چھائی میں کھڑے ہو گئے۔ ہم نے سوچا تھوڑے لوگ مٹی کم ہو جائیں گے، بھیڑ کم ہو جائے گی تبھی مٹی دیں گے، ہوتا نہیں ہوتا، تو اب کچھ لوگ مٹی دے دے کے کچھ ادھر کھڑے ہو گئے۔ میں بھی اب جب لوگ کم ہو، جب مٹی دینے جب چلا تو میرے سامنے ایک آدمی آ گیا، ایک صاحب، اب وہ آگے آگے میں پیچھے پیچھے، انہوں نے آستین چڑھائی تھوڑی ایسے کر کے اور اٹھائی مٹی، اور کافی دیر تک ہلتے رہے اور منہ چلاتے رہے، کافی دیر تک، جب 2-3 منٹ ہوگا مار اور پھونک۔ میں نے کہا یا اللہ اتنی لمبی صورت کون سی ہے یار، اتنی، میں نے کہا یہ دیکھو گھوٹالا کر رہا ہے، یہ گھوٹالا کر رہا ہے، اور وہ بھی مجھ جیسے مولانا کے سامنے۔ میں نے کہا یہ دیکھو دھوکہ دے رہا۔ میں نے کہا چل آج تو مٹی دے لگا، تیری نہ میں نے مٹی دی ہوئی تو آج بات خیر میں۔ اب دوبارہ پھر اس نے اٹھائی اور سارے لوگ دیکھ رہے ہیں یار یہ اچھی والی مٹی دے رہا، اور وہ پھونک یوں اور ٹھونکر جھاڑ کے ایسے یوں اور یوں کر گیا۔ اور مٹی دینے کی دعا ہے کتنی، تم بھی سن لو، تمہارے آدھوں کے یاد نہیں ہے۔ تو اٹھائی منہا خلقناکم، دیر لگی، اٹھائی وفیہا نعیدکم، دیر لگی، اٹھائی ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، یہ دعا دینے، یہ مٹی دینے کی دعا 16 میں سے بارے کی آیت ہے۔ بتاؤ دیر لگی کیا؟ وہ جو 2 منٹ 3 منٹ ایسے ہلتا رہا، پڑھتا رہا، منہ چباتا رہا، کبھی آنکھیں کھولے کبھی بند کرے، جیسے بڑے کرائی سے لفظ نکال لیا، اور لوگ دیکھ رہے ہیں یار، بولے بڑی بڑھیا مٹی دے رہی آئی سمجھے۔ میں نے جلدی سے مٹی دی، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اور ہاتھ جاڑے۔ میں نے کہا بھائی صاحب ادھر آؤ، میں نے کہا مٹی دینے کی نیت سناؤ۔ اب مجھے دیکھ کے 8-10 لوگ اکٹھے ہو جائیں گے، تو بولے آپ کون ہو؟ وہ زول آپ کون ہو؟ تو وہ بول پڑے، ارے بولے یہی تو ہے سید صاحب ہیں یہ جنہوں نے نماز جنازہ پڑھائی، حضور ہیں یہ۔ میں بھی چپ ہو گیا، میں نے کہا آج کہہ نہیں دو اس کو بھی، جو تھا نا وہ بولے یہ، بولے اچھا، بولے حضور۔ میں نے کہا سنا، جلدی سناؤ، تم نے اتنی دیر میں جو مٹی دے رہے ہو تم نے کیا پڑھا ہے، مٹی دینے کی دعا سناؤ۔ پسینہ آ گیا اور 8-10 لوگ اکٹھے ہو گئے، کیا بات ہے کیا؟ میں نے کہا جلدی سناؤ۔ کہنے لگا حضور معاف کر دو، میرے آدھی یاد ہوئی ہے ابھی، آدھی۔ میں نے کہا تیری آدھی 5 منٹ ہوئی ہے، آدھی 5 منٹ۔ میں نے کہا اب بھی گھٹالا جھوٹ بول لیا۔ میں نے کہا آدھی سنا، تو آدھی سنا۔ جب پسینے کہنے لگا حضور معاف کر دو، وہ بھی کچی ہے۔ میں نے بتا تیری کچی۔ میں نے کہا تو کسے دھوکہ دے رہا، کسے دھوکہ دینا چاہ رہا؟ لوگوں کی طرف جو آنکھیں بند کر رہے اور ایسے کر رہے اور کیا مطلب، کسے کیا دکھانا چاہ رہا؟ کچھ شرم و حیا غیرت ہے کہ نہیں؟ اللہ سے ڈر رہا کہ نہیں رہا؟ تو لوگ ایسے ہو گئے ہیں۔ اللہ اللہ پیارے، یہ باتیں چھوٹی مت سمجھا کرو، یہ یاد کرا کرو۔ اگر چوراہوں پہ بیٹھا کرو تو نماز جنازہ کا طریقہ، نماز کا طریقہ دین کی بات ہے، مگر دین کی باتوں میں اپنی رائے اور شریعت میں طبیعت مت ملایا کرو۔ کسی اچھے عالم سے، امام صاحب سے پوچھ لیا کرو، بعد میں یہ نہیں کہ جو تمہیں معلوم ہے الٹا سیدھا وہی صحیح ہے۔ اچھا آدمی وہ ہوتا ہے جو معلوم نہیں ہے تو معلوم کر لے، سمجھے؟ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ۔ حجاب کے بارے میں آتا ہے، حجاب کے بارے میں اللہ، لیکن کہاں گھر میں دیکھ رہے ہیں لوگ؟ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ایسی ہیں جو تمہیں جنت کا راستہ لے جائیں گی۔